پاکستان نے ٹرمپ مودی ملاقات کے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان سے متعلق حوالے کو یک طرفہ، گمراہ کن، حیران کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے باوجود مشترکہ اعلامیے میں ایسا حوالہ آ جانا حیران کن ہے۔ ہم انڈو یو ایس مشترکہ بیان کو بے بنیاد، غلط اور اقدار کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ مشترکہ بیان بھارت کی جانب سے عوامی حقوق کی پامالی کا جواب دینے میں ناکام رہا، جبکہ شفقت علی خان سے ہفتہ وار بریفنگ میں پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف ڈوزیر جمع کروایا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا ہے تو بہت افسوسناک ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا ایس آئی ایف سی کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو پروگرام کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ شرکاء کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جی پی آئی کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ سینٹ میں سیاسی جماعتوں کو پرامن جلد سے منعقد کرنے کی اجازت سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا گٹھ جوڑ عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیل کے لیے بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جونیئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہو گئے۔ آپ نے تبادلہ کیے گئے ججز کو متنازع بنا دیا، لوگ ان پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ سینٹ اجلاس ملتوی کیے جانے پر سینیٹر شیری رحمان اور سینیٹر ہمایوں محمد کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی احتجاجاً اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ رہے، شیری صاحبہ آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ میں گیلانی صاحب کی اجازت سے ہی یہاں بیٹھی ہوں۔ گورنر ہاؤس میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری سے پہلے گورنر کے پی کے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی مختصر اور خوشگوار ملاقات۔ ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کوڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ صوبے کے مختلف نوعیت کے معاملات پر بات چیت کی، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ان معاملات پر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف مسکراہٹوں پر ہی اکتفا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ آج قائم مقام چیف جسٹس کے حلف کا دن ہے، اس لیے صوبے کے ایشوز پر بعد میں بات کی جائے گی۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ سے مذاق میں سوال کیا، پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے؟ شیر افضل مروت کو بھی نکال دیا، ان سے ہمدردی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی حکومت نے اپنے ہی خلاف ثوابی میں احتجاج نہیں کیا، جس پر وزیر اعلیٰ ایک بار پھر مسکرا دیے۔ محمود اچکزئی نے حکومت کے ساتھ کمیٹیوں میں نہ بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے کہا کہ میں تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دیتا ہوں جن کا حکومت حصہ ہے۔ میں تحریک انصاف سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی حکومتی کمیٹیاں چھوڑ دیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے باہر اپنا ایوان لگانا چاہیے جس کے اسپیکر اسد کیسر ہوں، ہمارے ممبر 100 سے زائد ہیں، وہ ہوں اور عوام کو بتائیں کہ یہ اصل نمائندہ جماعت ہے۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تاریخ میں کبھی بھی آئی ایم ایف کا وفد عدالت میں نہیں گیا۔ عمران خان کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا بانی پی ٹی آئی پر طنز۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ خط کا مفصل جواب وصول کنندہ کی جانب سے آ چکا ہے۔ جن کو خط لکھا گیا انہوں نے کہا کہ میں اس خط کو پڑھوں گا بھی نہیں اور ویسے ہی وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ اگر خط وصول کنندہ نہیں پڑھیں گے تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے۔ عمر ایوب جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں فوج اور عوام میں خلیج پیدا نہ ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کے کھلے خطوط کی وضاحت کر دی۔ بولے اگرچہ یہ خط کھلا ہے تاہم جن کی طرف خط لکھا ہے یہ انہی کی طرف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے عوامی مسائل پر مبنی سنجیدہ خط کو بھی فٹ بال بنا دیا گیا۔ حکومت اپنے رویے سے اندازہ لگا لے کہ وہ جمہوریت کو چلانا چاہتی ہے یا نہیں۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، پارٹی میں نظم و ضبط بھی قائم کرنا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی میں مجھے کیوں نکالا کا ذکر شیر افضل مروت توجہ کا مرکز بن گئے۔ شیر افضل مروت کی ایوان میں آمد پر حکومتی ارکان نے ڈسک بجا کر استقبال کیا، اپوزیشن ارکان نے بھی ڈسک بجائے۔ شیر افضل مروت حکومتی ارکان کے گیٹ سے ایوان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وقفہ سوالات میں کہا کہ میرا سوال اپنے دوستوں سے ہے کہ مجھے کیوں نکالا، جس پر حکومتی ارکان نے کہے لگائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ شکل نہ دکھاؤ تو ملک چھوڑ دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کو ہر بات ٹھیک نہیں بتائی جاتی اور غلط کان بھرے جاتے ہیں۔ اب میں ڈسپلن کی قید سے آزاد ہوں۔ میں نے آوازیں اٹھائی ہیں کہ پارٹی فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے۔
9 मई के मजीद 2 मुकदमात में PTI क़यादत पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। PTI रहनुमाओं समेत 31 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मजीद कार्रवाई कोट लखपत जेल में करने का हुक्म दे दिया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी बनाने का इख्तियार वापस ले लिया। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी बनाने और टैक्स वसूली को अलहदा कर दिया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स पॉलिसी बनाने और वसूली के अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो की बतौर रुकन कौमी असम्बली तनख्वाह पर हैरान कुन इंकशाफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी 314 अरकान असम्बली में से वाहिद MNA हैं जो माहाना तनख्वाह नहीं ले रही। नवाज शरीफ समेत 313 कानून साज हुकूमत से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। बाबर आजम का एक और संग मील। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने आज कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना में 3 मुल्की सीरीज के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए 10वां रन लेकर ये संग मील अबूर किया। उन्होंने 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम 6000 वनडे रन बनाने वाले 11वें पाकिस्तानी बैटर हैं।